کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے پوری کوشش کی لیکن نتیجہ آپ کے حق میں نہ آیا؟ کبھی ایسا لگا کہ یا اللہ میں نے تو سب کچھ کر لیا، اب کیا کروں؟ کبھی دل ٹوٹا، کبھی امید ختم ہوئی، کبھی راستے بند ہو گئے، اور پھر دل سے ایک آواز آئی، کاش میں اللہ پر مکمل بھروسہ کر پاتا۔ یہی ہے توکل۔ جی ہاں دوستو، آج ہم توکل پر کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ موضوع بہت ہی خوبصورت، روح کو چھو لینے والا اور دلوں کو بدل دینے والا ہے۔ وہ طاقت جو ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتی ہے، وہ یقین جو اندھیروں میں روشنی بن جاتا ہے۔ آج ہم اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ توکل کیا ہے؟ کیا صرف دعا کرنا توکل ہے؟ اور کیسے ہم اپنی زندگی میں سچا توکل پیدا کریں؟ تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ توکل کا مطلب کیا ہے۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، دل سے یقین رکھنا کہ جو وہ کرے گا وہی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ اپنی پوری کوشش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكَلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ ترجمہ: اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ توکل صرف زبان کا لفظ نہیں، توکل صرف یہ کہنا نہیں میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ توکل نہیں کہ آپ محنت ہی نہ کریں اور کہیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ اصل توکل یہ ہے کوشش بھی ہو، دعا بھی ہو، اللہ پر یقین بھی ہو۔ حدیث شریف کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ غور کریں، پرندے گھونسلے میں بیٹھ کر انتظار نہیں کرتے، وہ باہر نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہے توکل۔ توکل کی ضرورت کیوں ہے؟ آج انسان پریشان کیوں ہے؟ خوف کی وجہ، اینگزائٹی، مستقبل کی فکر، رزق کا ڈر، رشتوں کا درد۔ کیونکہ ہم اللہ پر نہیں حالات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک دل کو ہلا دینے والا منظر یہاں پر میں پیش کرتی ہوں۔ سوچیں، ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں، نہ پیسے نہ سہارا، لیکن وہ کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور دوسرا شخص جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، توکل کا ہے۔ یعنی کہ ایک صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے سے جستجو کرتا ہے، اللہ پر یقین نہیں، کامل یقین نہیں رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا توکل یہ ہے کہ جیسے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو لہٰذا کئی دن آگ میں رہنے کے باوجود آپ کو آگ چھو بھی نہ سکی اور انہیں 1% بھی گزن نہ پہنچی۔ یہ ہے توکل، یعنی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل، جیسے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی قوم یعنی دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے تو لوگ جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اسلام قبول کرنے والے لوگ، وہ لوگ ڈر گئے اور وہ لوگ بولے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ یہ آپ کا توکل تھا۔ سمندر میں راستہ بنے گا، آپ نے فرمایا۔ لاٹھی ماری سمندر میں اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ اس طرح سے
موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اسلام قبول کرنے والے ساتھی تھے وہ سب کیا ہوئے سمندر کو پار کر لیے۔ فرعون کی قوم جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے آپ کو تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے سمندر سے گزر گئے۔ توکل دل میں کیسے آئے؟ اب اصل سوال یہ ہے، ہم تو توکل کیسے حاصل کریں؟ اللہ کو پہچانیں یعنی معرفت سے۔ جب تک آپ اللہ کو نہیں پہچانیں گے توکل ممکن نہیں۔ وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، وہ سننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز کو مضبوط کریں یعنی نماز اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ جو اللہ سے جڑ گیا وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دعا کو اپنی عادت بنا لیں۔ دعا توکل کی روح ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں دعا مانگیں، دل سے مانگنا اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ صبر اختیار کریں۔ توکل کا سب سے بڑا امتحان صبر ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان اللہ مع الصابرین۔ گناہوں سے بچیں۔ گناہ دل کو کمزور کرتے ہیں اور توکل ختم کر دیتے ہیں۔ توکل کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں مگر تو سمجھیں توکل آ رہا ہے۔ دل میں سکون، مستقبل کا خوف کم، ہر حال میں اللہ پر راضی ہونا یعنی اللہ کی رضا۔ مشکل میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا توکل یہ تھا کہ یہ جو ہے میں بیان کرنے جا رہی ہوں دل کو چھونے والا انداز ہے یہ، اور ان کا توکل بھی جو ہے ایک دم دل کو چھو لیتا ہے ہمارے۔ ذرا تصور کریں وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر، مال، رشتے، سب اللہ کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تھے، دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل۔ جب کوئی راستہ نہ ہو پھر بھی دل مطمئن ہو۔ زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ سوال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ توکل کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ جب دعا قبول نہ ہو، جب حالات خراب ہوں، جب سب راستے بند ہوں، تب بھی کہنا، یا اللہ مجھے تیرے فیصلے پر یقین ہے۔ ایک حقیقت جو دل کو ہلا دے میں آپ کو بیان کروں گی۔ کبھی کبھی آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو کیونکہ اللہ آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے، یا آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم جو ہے اپنے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ آج سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ یہ لوگ خوف میں رہتے ہیں کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو سوچیں، جو اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے، جو چونٹی کو رزق دیتا ہے، کیا وہ آپ کو بھول جا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ توکل کا مطلب ہے پلان نہ کرنا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلاننگ کی، ہجرت میں مکمل حکمت عملی اپنائی۔ توکل کا مطلب ہے بہترین پلاننگ اور اللہ پر یقین، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ جو شخص توکل کرتا ہے وہ اوور تھنکنگ نہیں کرتا، وہ اینگزائٹی سے بچ جاتا ہے، اور وہ مستقبل کی فکر میں نہیں جلتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرا اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ اس طرح سے وہ اپنا ذہنی سکون میں رہتا ہے۔ ایک شخص تھا بہت پریشان، ہر طرف سے ناکام۔ ایک دن اس نے کہا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں،
اب سب تیرے حوالے۔ اور اسی دن سے اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اس نے کنٹرول چھوڑ دیا تھا اور اللہ پر ٹرسٹ کر لیا۔ تو ہر کام سے پہلے یہ دعا پڑھیں ہم، بسم اللہ توکلت علی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر نتیجے پر یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ رات کو اللہ سے بات کریں، یعنی ہم تہجد میں اپنی دعائیں گڑ گڑا کر کریں اور اللہ سے ہر چیز کی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ہم اللہ سے مدد مانگیں، اپنے دل کی بات اللہ کو بتائیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے اپنے عرض پیش کریں اور دعائیں مانگیں۔ توکل کے دشمن دیکھیے، جو لوگ شک کرتے ہیں، شک میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شک کرتے ہیں، وہ جو ہے توکل کا دشمن ہے۔ اور جلد بازی بھی توکل کا دشمن ہے، گناہ کرنے والا بھی توکل کا دشمن ہے، لوگوں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا بھی توکل کا دشمن ہے۔ یہ چیزیں توکل ختم کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ نے سچا توکل کر لیا، اللہ راستے کھول دے گا، دل کو سکون ملے گا، رزق میں برکت ہوگی، مشکلات آسان ہوں گی۔ قرآن شریف میں بیان آتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسی حقیقی زندگی کی کہانیاں اور صحابہ کے واقعات جو سننے والوں کے دل کو ہلا دیں اور توکل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ تو سنیے صحابہ کے مزید ایمان افروز واقعات۔ حضرت عمر بن خطاب اور توکل کا سبق۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ مسجد میں بیٹھے تھے، نہ کام نہ کوشش، اور کہتے تھے ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم توکل کرنے والے نہیں بلکہ بوجھ بننے والے ہوں، اور پھر فرمایا، آسمان سونا چاندی نہیں برساتا۔ توکل کا مطلب سستی نہیں، توکل کا مطلب محنت کے ساتھ اللہ پر یقین ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ کتنی گہری بات ہے۔ کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ نہیں مانتا، ہم سوچتے ہیں یا اللہ ایسا کیوں ہوا، لیکن حقیقت اللہ ہمیں اس سے بہتر دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت بلال کا صبر اور توکل۔ حضرت بلال جشی کو سخت ترین اذیت دی گئی، گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھا گیا، لیکن وہ کیا کہتے رہے؟ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سوچیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی مدد نہیں، پھر بھی دل میں سکون، یہ ہے توکل۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بے مثال توکل یہ دنیا کے ہر آدمی، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کی تمام جانکاری رہنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ کو ویران صحرا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ نہ پانی تھا وہاں پر، نہ کھانا، صرف ایک ننھا سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا، کون؟ حضرت بی بی حاجرہ نے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جواب ہاں کہا تو آپ نے حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، جب جواب ملا ہاں تو فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کہا، پھر کیا ہوا دیکھیے آپ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تو بچہ دھوپ میں صحرا میں ہونے کی وجہ سے پانی کہیں نہیں تھا، تو پانی کی تلخی سے، شدت کی وجہ سے بچہ تڑپ کر رو رہا تھا، اور بی بی حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور چاروں طرف پانی کو تلاش کیا، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا اثر دکھائے کہ جب بچہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جہاں انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔
اور اس کے بعد ایک اور کہانی سناؤں گی میں آپ کو، حقیقی زندگی کی دل کو چھو لینے والی کہانیوں میں۔ بے روزگار شخص کا توکل۔ ایک شخص تھا جس کو نوکری ختم ہو گئی تھی، گھر کے حالات خراب تھے، ہر دروازہ بند ہو گیا۔ ایک دن اس نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، میں نے پوری کوشش کی، اب سب تیرے حوالے۔ اسی طرح سے چند دن بعد ایسی جگہ سے اس کو رزق آیا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے ماں کی دعا اور توکل۔ ایک ماں تھی، اس کا بچہ شدید بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ وہ رات بھر روتی رہی، دعا کرتی رہی، یا اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ کچھ دن بعد بچہ ٹھیک ہو گیا۔ دوا ضروری ہے لیکن شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ ٹوٹا ہوا دل اور توکل۔ ایک لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اعتماد ختم ہو گیا، وہ ڈپریشن میں چلی گئی، بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، میں لوگوں سے نہیں مانگوں گی، اللہ سے امید رکھوں گی۔ لہٰذا اس نے نماز شروع کی، دعائیں شروع کی اور اللہ سے تعلق بنا لیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن گئی۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ توکل کو مضبوط کرنے کے طاقتور چند میں الفاظ آپ لوگوں کو بیان کروں گی۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یہ ہم ہر روز ہمیشہ ہماری زندگی میں ہم یہ دہراتے رہیں۔ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، میری تقدیر میرے رب کے ہاتھ میں۔ میں پھر ایک بار اور ریپیٹ کر رہی ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، میری تقدیر میرے رب کے ہاتھ میں۔ یہ ہماری توکل کو مضبوط کرنے والے طاقتور جملے ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، اگر آپ ہار گئے ہیں، اگر آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج بس ایک کام کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور کہیں، یا اللہ، میں نے سب تیرے حوالے کر دیا۔ دیکھیں آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ آج ایک فیصلہ کریں، ہم حالات پر نہیں، ہم لوگوں پر نہیں، ہم اپنی طاقت پر نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ باقی رہتا ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا در کھلا رہتا ہے۔ بس ایک بار دل سے کہہ کر دیکھیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کی ہر دعا سنی جا رہی ہے، ہر آنسو گنا جا رہا ہے۔ بس ایک کام کریں، اپنے دل سے بوجھ اتار دیں اور کہہ دیں، یا اللہ، میں نے سب تیرے حوالے کر دیا۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں سچا توکل پیدا فرما، ہمیں ہر حال میں راضی رہنے والا بنا دے، ہماری پریشانیاں آسان فرما اور ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کر۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کے سہاروں سے نکال کر اپنے سہارے میں لے لے، ہمیں اپنے اوپر ایسا یقین دے کہ ہم کبھی نہ گھبرائیں، ہمیں ایسا توکل دے کہ ہم ہر حال میں مسکرائیں۔ یا اللہ، ہماری تقدیر کو ہمارے لیے بہترین بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں سچا توکل عطا فرما، ہمارے دلوں سے خوف نکال دے، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے دل سے بوجھ اتار دیں اور کہہ دیں کہ یا اللہ، میں نے سب تیرے حوالے کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے۔ اللہ حافظ، تاکہ نئے ویڈیوز اور مزید آپ کو ملتے رہیں۔